اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سارے لوگ وہ ہیں، سورہ مدثر کی آیت ہے کہ جہنمیوں کو پوچھا جائے گا کیوں تم دوزخ میں آ گئے، تو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اکثر دوزخ میں جانے والے یہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ارے معراج میں حضور تحفہ اپنی امت کے لیے لائے، تم اگر عشق کرتے ہو تو وہ تحفہ کبھی ٹھکرا نہیں سکتے۔ میں اگر کوئی چیز دوں آپ کو، آپ پھینک دیں گے میرے سامنے؟ میں اپنا امامہ اتار کر کے دوں، محبت کرنے والے کی بات کر رہا ہوں، تو کیا پھینک کر چلا جائے گا؟ اور پھینک کر کے جائے گا تو مجھے برا لگے گا کہ نہیں؟ نبی پاک آج کی رات رب کی حضور جا کر کے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لائے اور اپنی امت کو کہا یہ لو رب کا تحفہ ہے۔ امتی اگر قبول کر لیا تو اس نے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا، اور جس نے چھوڑ دیا اس نے ٹھکرایا ہے، وہ محبت میں جھوٹا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں نمازوں کی پابندی کیا کر رہے ہیں۔ اب میں سمیٹتا ہوں، دیکھیں وقت کیسا گزرتا گیا خبر ہی نہیں ہے۔ جو بات مجھے کہنی تھی، معراج کا واقعہ سنتے رہتے ہیں لیکن سوالات کرنے والوں کی بوچھار ہر زمانے میں رہی ہے۔ میرے آقا جب بیان کر رہے تھے، مکہ کے کافروں نے کیا کہا، پوچھا آپ تو کہہ رہے ہیں بیت المقدس گئے تھے آپ، ذرا بتائیے بیت المقدس کیسا ہے، دروازے کتنے ہیں، محراب کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر میں کہوں یا آپ بھی کہیں میں بغداد جا کے آیا تو لوگ یہ پوچھیں گے نا کہ کیسا ہے وہ بغداد، بتائیے۔ حضور نے جب یہ کہا میں بیت المقدس نبیوں کی امامت کر کے آیا، آپ بتائیے حضور سنو، حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے بیت المقدس میں اتنے دروازے ہیں، اتنے محراب ہیں، فلاں محراب میں یہ نقش ہے، فلاں محراب میں یہ نقش ہے، اور اس میں زکریا کا محراب کہاں ہے، محراب مریم کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دیوار، ایک ایک دروازے کو بتانے لگ گئے۔ ارے بار بار سفر کرنے والا بھی نہیں بتاتا۔ ابھی آپ مسجد میں آئے، پتہ نہیں کتنی بار آئے اور گئے، ابھی میں پوچھوں آنکھ بند کرو بتاؤ مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہیں، تو آپ کہیں گے مولانا ہم پنکھے گننے تھوڑی نہ آتے، نماز پڑھنے آتے ہیں۔ پلر کتنے بتاؤ، یہ بھی شاید یاد نہ رہ جائے، بار بار آنے والے کو یاد نہیں۔ میرے آقا ایک بار گئے بیت المقدس اور بیان ایسے کر رہے ہیں کہ ساری چیزیں بار بار دیکھی ہوں۔ صحابہ نے پوچھا بھی اس بات کو، توجہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، صحابہ نے پوچھا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ بار بار جاتے وہ نہیں بیان کر سکتے، اور آپ رات کے ایک مختصر حصے میں بیت المقدس کا ہر دروازہ بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جیسے ہی کفار نے مجھ سے سوال کیا بیت المقدس کیسا ہے، رب تعالیٰ نے پورا بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا بھی تو آپ نے کیا فرمایا، رب نے بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں ہر چیز کو دیکھ دیکھ کر بیان کر رہا تھا۔ ارے وہ لوگوں جو دیوار پیچھے کے علم کے قائل نہیں، پیٹ پیچھے کا علم نہیں مانتے حضور کو، وہ بیت المقدس کو بیان کر رہے ہیں۔ ذرا ناپ کے دیکھ لینا مکہ سے بیت المقدس کتنا لمبا سفر ہے، اور جب میرے آقا مکہ میں بیٹھ کر بیت المقدس کے ہر دروازے کو دیکھ سکتے ہیں تو مدینے سے ہم غریبوں کو کیسے نہیں دیکھ سکتے؟ ہم امتیوں کو کیا میرے آقا ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں؟ میرے آقا ہر شے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا معراج کے سفر میں ایک بات ہے طے ہے۔ سنو میرے عزیزو، حضور نے کیا کیا دیکھا، یہ تو تفصیل ہے۔ جنت بھی دیکھا، دوزخ کے مناظر بھی دیکھے، عرش بھی دیکھا، کرسی بھی، فرشتوں کی اور نبیوں کی زیارت، ساری چیزیں ہو گئی۔ اور اس کے بعد لاسٹ جو چیز تھی سدرۃ المنتہا ایک جگہ، اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے کیا کہا کہ ایک سر موئے برتر پرم، اگر ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا
فروغ تجلا بسوزت پرم، رب کی تجلی سے میرے پورے پر جل جائیں گے، ایک بال برابر بھی یہاں آگے نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر آپ کا مقام ہے۔ حضور وہاں سے نکلے ہیں اور سواری لے کر کے نکلے ہیں، پھر ایک جگہ آئی جہاں براق کو بھی چھوڑ دیا گیا، رف رف ایک سواری دی گئی، وہ اور بڑی سواری ہے، سورہ رحمان میں اس کا ذکر آیا، رف رف ایک سواری اور جو براق سے بھی اعلیٰ، اور حضور اس پر سوار ہوئے، اور پھر آگے کا سفر وہ کتنا تھا وہ پتہ نہیں، رف رف کو بھی چھوڑ دیا گیا، کہا اس کا بھی ختم، اس کا فائنل ڈیسٹینیشن جو تھا رف رف کا بھی ختم۔ اس کے بعد وہ کون سی جگہ تھی؟ کون سی جگہ؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خیرت کو ہے پڑے ہیں لالے، یعنی ہماری عقل کو بھی یہاں لالے پڑے ہیں، کیا بتائیں کدھر گئے تھے؟ پورب گئے، پچھم گئے، اتر گئے، دکھن گئے، یہ سب ڈائریکشن تو یہاں ہوتے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے، اور جہاں گئے میرے آقا وہاں تو سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، پورب بھی نہیں، پچھم بھی نہیں، اتر بھی نہیں، دکھن بھی نہیں، وہ لامکاں کا سفر کیے، اور اس کے بعد آواز آئی رب تعالیٰ کی طرف سے، ادنو منی یا احمد، اے احمد اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ اب جب رب تعالیٰ کی ندا آئی تو میرے آقا بڑھتے گئے، کتنا گئے؟ پھر قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا، قریب ہوئے اور قریب ہوئے، قریب ہوئے اور قریب ہوئے۔ پھر آگے آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ اور کیسے دیکھا حضور نے رب تعالیٰ کو؟ کیسے دیکھا؟ ارے وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر رب تعالیٰ کی تجلی دیکھنے کی بات کر رہے تھے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب کیا کہہ رہا تھا؟ لن تھرانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ سوال کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو کوہ طور پر آؤ، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنی چپلیں اپنے نالین نکال کر کے آؤ، مقدس وادی پہ آ رہے ہو۔ اور طور پر گئے، کوہ طور پر گئے، اور وہاں سے رب تعالیٰ نے فرمایا قریب دیکھتے رہنا، ایک دوسرے پہاڑ پر جو قریب میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کا وہاں پر ظہور کرے گا، وہاں اپنی تجلی دکھائے گا، دیکھ سکو تو دیکھ لینا۔ اب حدیثوں میں ملتا ہے سوئی کے ناکے کے بھی کروڑویں حصے کے برابر اللہ نے اپنی تجلی کا ایک حصہ پہاڑ پر ظاہر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پلکتے آنکھوں سے، یعنی جھپکتی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں پائے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پہاڑ پورا جل کر راکھ ہو گیا، اور اتنی سی تجلی موسیٰ علیہ السلام جب آپ ہوش میں آئے تو کہا اے اللہ تجھے پاکی ہو، تجھے بلندی ہو، میں تجھ پر بنا دیکھے ایمان لاتا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، لیکن ساتھ میں روایتوں میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس رات دیکھا تھا ہلکی سی تجلی، وہ بھی پوری آنکھوں سے نہیں، جھپکتی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن آنکھیں اتنی روشن ہو گئی تھی کہ کوئی امتی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا تو اندھا ہو جاتا تھا۔ وہ تجلی آنکھوں میں اتنی تھی کہ برداشت نہیں کر پاتا کوئی، اور رات کے وقت 45 کلومیٹر دور اگر کالے پتھر پر کوئی چونٹی بھی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ 45 کلومیٹر دور رات کے وقت کوئی چونٹی پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اسے دیکھ سکتی تھی۔ اتنی ہلکی تجلی دیکھنے کے بعد موسیٰ کلیم کی آنکھوں کا یہ حال تھا۔ اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، وہاں پہنچے جہاں کسی کا گمان نہ پہنچے، وہاں پہنچے جہاں کسی کا خیال نہ پہنچے، رف رف بھی ختم اور سواری براق بھی ختم، جبرائیل کی انتہا بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد صرف ایک آواز آئی ادنو منی یا احمد، اور قاب قوسین او ادنا قرآن کہہ رہا ہے۔ اب دیکھا کیسے؟ وہ بھی قرآن سے سنو، سورہ نجم کی آیت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ اپنے رب کو کیسے دیکھے؟ اللہ فرماتا ہے ایسے دیکھتے رہے کہ ایک بار بھی پلک بھی نہیں جھپکا، آنکھیں بھی نہیں جھپکی، پوری ہوش کے ساتھ، پوری آنکھوں کے ساتھ رب کی تجلی کو نہیں، ذات الہی کو دیکھا، رب کی ہلکی تجلی کو نہیں، پوری ذات الہی کو دیکھا۔ اور وہ صرف میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کا نور ہے جس نے رب ذوالجلال کی ذات کی زیارت کی، اور اس کے بعد کتنی دیر زیارت کی یہ بھی نہیں پتا، نہ بے ہوش ہوئے
نہ گرے بلکہ ہوش کے ساتھ رب تعالیٰ نے کلام بھی کیا, مصطفیٰ نے جواب بھی دیا, اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب مجھے بتاؤ اے سنیو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اب چھپا کیا رہ گیا؟ چھپا کیا رہ گیا؟ دنیا کا جو سب سے بڑا غیب ہے وہ خدا کی ذات ہے. سب سے بڑی چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے. انبیاء کو جنت دکھائی گئی ہے, کچھ نبی ہیں جنت دیکھا ہے, کچھ نبیوں نے آسمانیں بھی دیکھی, زمینوں کو بھی دیکھا, اور عرش و کرسی بھی دیکھا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ نے وہ غیب دیکھا جو کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا. وہ غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات جو کسی پر آیا نہیں, کسی پر ظاہر نہیں, اور وہ میرے مصطفیٰ نے دیکھا. اب یہاں دو ٹانگ کے جانوروں سے میں کہتا ہوں جو میرے نبی کے علم پر بات کرتے ہیں اور ان کی نظر پہ بات کرتے ہیں. ارے موسیٰ کلیم اللہ ایک ہل کی تجلی دیکھنے کے بعد 45 کلومیٹر دور رینگتی ہوئی چونٹی کو دیکھ سکتے ہیں, تو میرے آقا جو ذات الہی کو دیکھ کر کے آئے وہ مدینے سے بیٹھ کر پوری کائنات کا کیوں نہیں مشاہدہ کر سکتے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اور کوئی غیب کیا. اب تو کھڑا ہونا پڑے گا. آپ لوگ نہیں, میں بس ہاں توجہ. اس لیے بھی میں کھڑا ہو گیا کہ ہمارے بہت سارے دور کھڑے ہیں, ان کو یہ نہ لگے مولانا بیٹھ کے بیان کر رہا ہے, ہم کھڑے ہو کر, ہم بھی کھڑے ہیں, آپ بھی کھڑے ہیں. تھوڑی دیر صبر کریں, جس کو بیٹھنے کا موقع ملا وہ بیٹھے رہیں. توجہ, یہاں سے کوئی نہیں سنبھلتا, آپ بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھیں ایک بار. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. بس سنیے, رات کا پہر گزرتا جا رہا ہے, معراج کا یہ فلسفہ لوگوں کے درمیان بیان ہوتا جا رہا ہے. بات یہ تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے. اور اس معراج کی رات رب تعالیٰ نے وہ غیب بھی باقی نہیں رکھا. دنیا میں اب کوئی چیز چھپی رہی نہیں. جو سب سے بڑا غیب تھا اللہ نے حجابات ہٹا دیے اور مصطفیٰ کو اپنی ذات کا بھی مشاہدہ کرایا, اپنی ذات کی بھی زیارت کرائی. اب سب سے بڑا غیب جس رسول نے دیکھ لیا, اس کے بعد اب چھپا کیا رہ گیا؟ اب کون سی چیز باقی رہ گئی؟ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. نہاں کہتے چھپی ہوئی چیز کو. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ عقیدے کی بات ہے میرے عزیزو, عقیدے کی بات ہے. توجہ, نبی آخر الزمان سرور لامکان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ, اب ہماری تمنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں یہ وہ قدم ہیں جو عرش و کرسی سب دیکھ کر کے آ گئے. یہ وہ قدم ہے آسمانوں کو بھی رون دیا. بیت المقدس کیا ہے؟ آسمانوں کا بھی سفر کر لیا. ارے ہم مکہ جا کر کے آئیں تو لوگ ہمارا ماتھا چومتے ہیں. سفر اگر مقدس ہے تو لوگ ہمیں ہمارے ماتھے کی بوسے لیتے ہیں. یہ ہے اس لیے کہ یہ جبھی وہاں پر جھک کر آئی ہے. ارے خانہ کعبہ کے قریب سجدے کر کے آئی ہے, چومنے کے قابل ہے. اور میرے آقا کے قدم کہاں کہاں جا کر کے آئے, کہاں کہاں جا کر کے آئے. اگر ختم کرنا ہے تو میں ختم کر دو. کس چیز کی ہلچل ہے؟ جہاں ہے ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے. ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے, لوگ اپنے ہمہ ہمی میں نہ رہے, جو جہاں ہے وہیں رہ جائے. توجہ, سب سے بڑا ادب یہ ہے میرے مصطفیٰ کے ذکر میں ادب باقی رہے. یہ صحابہ کی سنت ہے. آپ کو ایک بات میں بتا دوں, حضرت
عبداللہ بن رواحہ، یہ بیچ میں بات آئی ہے ادب کے لیے میں بتا رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اور صحابہ جو اندر بیٹھے تھے اندر بیٹھے، اور جمعہ میں جو لوگ باہر سے آ رہے تھے ابھی، اس میں ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، میرے آقا نے یہاں منبر سے خطبہ دیتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا، حضور نے جیسے ہی یہ فرمایا، اندر جو بیٹھے تھے یا جو کھڑے تھے ان کے لیے ہو سکتا ہے، عبداللہ بن رواحہ باہر آ رہے تھے، وہ گلی میں باہر روڈ پہ ہی بیٹھ گئے، ان کے کانوں میں نبی پاک کی آواز آئی، وہیں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اس طرح سے گھستے گھستے اپنے پیروں کو مسجد نبوی کی طرف آنے لگے. لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ تم یہاں کیوں بیٹھ گئے، وہ تو رسول اللہ مسجد میں کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن رواحہ نے کہا میرے نبی کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، پھر اس کے بعد مجھے عمل کرنا واجب ہو گیا، اگر میں کھڑا رہ جاتا تو کہیں غداروں میں میرا شمار نہ ہو جائے. یہ ہے فرمان نبوی پر عمل کرنے والے لوگ تھے. بہرحال سنیے، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، رب تعالیٰ کے حضور میرے آقا نے جو ذات الہی کا مشاہدہ کیا اور اس کے بعد آئے، وہ قدم کہاں کہاں کا سفر کر کے آئے. ہم مکہ جا کر کے آئے، مدینے جا کر کے آئے، لوگ ہمارے ہاتھ چومے، ماتھا چومے، اور پھر لوگ قدم بھی چوم لیں کہ یہ وہاں جا کے آئے، میرے نبی کے شہر جا کر آئے، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے آئے، اور پھر اللہ کے نبی کہاں جا کے آئے، جنت بھی اور عرش بھی، کرسی بھی، لوح و قلم بھی، اور سدرۃ المنتہا، ملائے اعلیٰ کے اوپر رف رف پہ سواری، براق پہ سواری، لامکاں کی سیر، اور میرے رب کے قریب جا کر آئے. یہ قدم وہاں جا کر کے آئے، ان قدموں کی برکت کا کیا کہنا، یہ تلووں کی بات کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں یہ تمنا کی ہے. کیا تمنا کی ہے؟ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا. کفے پا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ پیر کے تلوے کو کفے پا کہتے ہیں. یہ فارسی لفظ ہے. کفے پا نیچے کا جو تلوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفے پا. اور میرے آقا کا تلوا جو ہے چاند جیسا تھا، چاند جیسی چمک تھی. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا. ارے سینے پہ رکھ دو ذرا، سینے پہ رکھ دو ذرا. تمنا یہی ہے سنی کی کہ یہ وہ قدم ہے جو رب تعالیٰ کے حضور جا کر کے آئے. اگر وہ تلوا سینے پر پڑ جائے تو پھر کیا کہنا، عشق کا امام بن جاتا ہے. سنیے، جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ سوالات کی بوچھار کر رہے تھے، بیت المقدس کیسا تھا بتائیے، میرے آقا نے بتا دیا. پھر مکہ والے چالاکیاں ایسی کرتے تھے، انہوں نے یہ پوچھا اچھا کچھ قافلے بیت المقدس کی طرف گئے ہوئے تھے مکہ کے، کیا آپ نے صحیح میں بیت المقدس کا سفر کیا ہے؟ تو بتائیے کوئی قافلے آپ کو دکھے بھی؟ کوئی قافلے آپ کو دکھے بھی؟ حضور نے فوراً کہا ہاں 3 قافلے میں نے دیکھے ہیں، 3 قافلے ہی گئے تھے. حضور فرماتے ہیں تو ان مکہ والوں نے کہا اچھا بتائیے کون سا قافلہ تھا؟ حضور فرماتے ہیں پہلا قافلہ مقام روحا پر مجھے نظر آیا، اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اپنا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر رکے ہوئے تھے. مجھے پیاس لگی تھی اور ان کے کوہان میں پانی تھا، میں نے پانی بھی پیا، اور اس کے بعد میں نے ایک شخص کو سلام بھی کیا. تو قافلے والوں نے بڑھ کر کے کہا کہ یہ تو محمد کی آواز ہے. مکہ کا قافلہ تھا. حضور نے کہا، قافلے والوں میں سے ایک نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے، آنے کے بعد ہو سکے تو پوچھ لینا. دوسرا قافلہ مقام ذی فجا میں دیکھا، 2 بھائی، 2 قریبی دوست ایک ہی اونٹ پر سوار ہیں، اور جب میری سواری ان کے قریب سے گزری تو ان کا اونٹ بدک گیا نوری مخلوق کو دیکھ کر، تو وہ دونوں نیچے گر گئے. اس میں سے ایک کا ہاتھ بھی ٹوٹا، اور واپس آنے کے بعد ہو سکے تو یہ بھی نشانی پوچھ لینا. تیسرے قافلے کو بھی میرے آقا نے فرمایا میں نے اس کو مقام فلاں پر دیکھا ہے، اور ان کے سب سے آگے 2 اونٹ ہیں، اور وہ دھاری دار یعنی آدھا سفید آدھا اجلا نشان ان کے اوپر ہے، اور وہی دونوں اونٹ ان کی رہبری کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں. 3 نشانیاں میرے آقا نے بیان کی. اور اس کے بعد سنیے، مکہ والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے
3 قافلے آپ نے دیکھے سفر میں, ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ کب تک مکہ واپس آئیں گے, کب تک آئیں گے؟ حضور نے بیان بھی کر دیا, کل کی صبح سورج نکلنے کے وقت, سورج نکلتے ہی پہلا قافلہ مکہ میں آ جائے گا. پھر کہا دوسرا قافلہ سورج عین دوپہر کے وقت ہوگا, دوسرا قافلہ آ جائے گا. تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے آ جائے گا. اور نشانیاں بھی بتا دی. مکہ والے ابھی اتنا سنے تھے کہ سب بھاگ کر کے مکہ کی سرحدوں پہ بیٹھ گئے. آج تو دیکھتے ہیں پول کھل جائے یہ مسلمانوں کی, انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں, انہیں کیا پتا ہے وہ رسول ہیں اللہ کے, وہ جو کہتے ہیں وہ وہی خدا سے کہتے ہیں. دوسرے دن رات بھر جاگتے رہے وہ پاگل دیکھنے کے لیے. اللہ جسے ہدایت دے دے وہ منٹوں میں ہی قبول کر لیتا.